کہ میں نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھایا، پھر اس کی شادی کی، تو اب 12 سال ہو گئے ہیں، اس کی بیوی اس کو لے گئی ہے، نہ مجھ سے ملنے دیتی ہے، نہ وہ مجھ سے ملنے آتا ہے، نہ اپنے رویے پہ معافی مانگتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا وہ خود بخود معاف ہو جائے گا یا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بیٹے کا اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ ماں سے بالکل نہ ملے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی وہ خود ناراض ہو کر ہٹ گیا ہے تو یہ قطع تعلقی کے اندر بھی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن اور 3 راتوں تک ناراض رہے، یہ بالکل جائز نہیں، تو اس کا مطلب یہ حرام ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر 1 سال تک ایسا ہو تو یہ اس کے قتل کر دینے کی مثل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اور جبکہ اب سامنے ماں ہوں جس کا بہت بڑا حق ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ میں سے کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے یا 70 مرتبہ دیکھے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی اتنے ہی مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو پھر ماں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا بہت ہی برا ہے۔ اور اگر واقعی اس میں قصوروار بہو ہے کہ بیٹا تو ہے، بہو بھی اگر ہے کہ وہ بیٹے کو لے گئی ہے ورغلا کر اور اپنے حسن کے جال میں، اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا کر وہ اس کو ماں سے ملنے سے روک رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ جو بھی قطع تعلق کروائے گا، سبب بنے گا، صلہ رحمی سے روکے گا، وہ بھی ہر لمحہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور جیسے جیسے ماں کے دل سے بددعائیں، آہیں نکلیں گی، فریادیں نکلیں گی، ان کی تباہی اور یقینی سے یقینی ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علقمہ نامی ایک نوجوان تھا، وہ جب فوت ہونے لگے اور سنا تھا کہ وہ راوی بیان کرتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا، لیکن مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو سرکار نے دریافت فرمایا کیا اس نے وہ ہم پر ایمان نہیں لایا؟ عرض کیا رسول اللہ لایا ہے، لیکن اس کا زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کوئی ناراض ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے خود فرمایا وہاں جانے کے بعد کہ اس کی ماں کو بلاؤ، تو بتایا گیا کہ اس کی والدہ سے ناراض ہیں۔ سرکار نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ تم اس سے کیوں ناراض ہو؟ اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ بیوی کے معاملے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو۔ تو اس عورت گھبرا گئی، کہنے لگی رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ٹھنڈی ہے۔ تو اس عورت نے کہا پھر گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا جا کر دیکھو۔ صحابہ نے بتایا کہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ اس سے ناراض ہوں تو جس طرح ہو سکے اسے راضی کرے، اگر راضی نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کیا جائے گا۔ تو میرے جتنے بھی بچے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں کہ اپنی والدہ کو اگنور کریں۔ فرض کر لیں کہ آپ کی والدہ بد اخلاق ہیں، فرض کریں کہ آپ کی والدہ نے بہت قصور کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا جو حق بیان کیا ہے اس میں کوئی ایسی قید بیان نہیں کی کہ وہ فاسق فاجر ہوں، گناہ گار ہوں تو تم ان کی تعظیم مت کرنا، اور اگر نیک پرہیزگار ہوں تو ان کو عزت دے دینا۔ مطلقاً فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو یہاں قطع تعلقی کر کے چلا گیا تو ماں کی دل آزاریاں جتنی ہوں گی گناہگار ہوں گے۔ اور یاد رکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، اور ان میں سے ایک ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی۔ تو اتنی دل آزاریاں کر کے اگر وہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا خوش و خرم رہے گا، نہیں، اس کی اپنی اولاد کو بڑا ہونے دے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بہنیں اپنے بچوں کا ذہن بنا کے پھوپھیوں اور دادی کے خلاف ذہن بنا رہی ہوتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ حقیقتاً اپنے بارے میں بچوں کو جرأت اور دلیری فراہم کر رہے ہیں کہ کل وہ بچے بڑے ہو کر جب آپ سے بڑے کی عزت اپنے دل سے نکال رہے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی عزت پہ نکالی جائے گی۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، کیونکہ 34 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کو چھوڑ دیا، ان کی اولاد نے ان کو باتھ روموں کے اندر پھینک دیا، ان کو گھروں سے نکال دیا، ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے ہم نے دیکھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو ان کی اولاد پاگل پیدا ہوئی
اور جوتیوں سے اپنے باپ اور ماں کے منہ پہ وہ جوتے مارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے گا اگر وہ توبہ نہیں کرے گا. اسے چاہیے فوراً توبہ کرے. اور جو ایسی بچیاں ہیں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ساسیں یا میری نندیں ہماری محبت کی راہ میں یا میرے آرام دہ ایک زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، خدا را کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا نہ کریں، ورنہ آپ کو بھی یہ تکلیف سہنی پڑے گی. اور یہاں نہیں سہیں گی تو قبر، پھر میدان محشر، پھر اللہ ناراض ہوا تو جہنم، اور کھڑا کیا جائے گا میدان محشر میں، اور جو مظلوم ہوگا اسے اس کا حق دلوایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں بس میں گزارش کروں گا بہت ہاتھ جوڑ کر ان ماں باپ سے کہ جو پہلے شریعت اپنے بچوں کو بالکل نہیں سکھاتے، نہ ان کو دین سکھائیں گے، نہ قرآن کے قریب آنے دیں گے، نہ ان کو حدیث کے قریب آنے دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری یہ والدہ انہوں نے کیا 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 نہیں، میں مطلق ایک جرنل بات عرض کر رہا ہوں. ہم بچوں کو پہلے شریعت سے دور رکھتے ہیں. جب تک بچے ہمارے مفادات ذاتیہ پورے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی. وہ تنخواہ پوری لا کر دے دیں، ماں کہے بیٹا بیوی نے غلط کیا، وہ ڈانٹ کر آ جائے، ماں خوش ہو جاتی ہے میرا بیٹا ابھی تک فرما بردار ہے. وہ آ کے پاؤں دبا دے، ہاتھ دبا دے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے مفادات ذاتیہ پورے ہونے چاہیے. لیکن جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اللہ رسول کی مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو، ہم کہتے ہیں ہماری کیوں نہیں مان رہے ہو. یعنی ہم نے بعض اوقات ایسا کر لیا ہے کہ بچے ہمارے ساتھ ٹھیک ہوں صحیح ہے، چاہے مذہب کے ساتھ، قرآن حدیث اللہ رسول کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، دین سے دور رکھتے ہیں، اور اپنی عقلی دلائل کے ذریعے یا اپنے خاندانی ماحول کے ذریعے بچوں کو فرما بردار کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس قسم کے معاملات آتے ہیں. اب دین تو آپ نے سکھایا نہیں اور خاندانی روایات کو بچے نے توڑ دیا کسی کی وجہ سے. اب بتائیں کون سی چیز ہے جو آپ کے قدموں میں اس کو لے کر آئے گی. تو ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات خود جہنم کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کر لیں اس قسم کے بچوں کی تربیت نہیں تھی اور وہ اس نے بیوی کے بہکائے میں آ کے چلا گیا تو اس لڑکے کا قصور ہے، بیوی کا بھی قصور ہے، لیکن ماں باپ کا بھی ہے کہ نہیں. اور اب اگر لڑکا اس نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بتائیں ماں باپ جنہوں نے اس کی بالکل دینی تربیت نہیں کی، اس کو ماں باپ کے حقوق ہی کبھی نہیں سمجھائے تھے، اسے دین ہی نہیں سکھایا تھا، وہ بھی قصوروار ہیں یا نہیں ہیں. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کا راستہ دکھانا، عذابات قبر کا، بری موت کا راستہ دکھانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. خدا را اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، ہمارے پروگرام دکھائیں. میرا تدبر قرآن ہے، تفسیر قرآن یوٹیوب پر ڈلا ہوا ہے، اس کو دکھائیں. میرا درس بخاری ہے وہ دکھائیں، ہمارے بیانات سنائیں. یہ نہیں کہ صرف میں ہی کر رہا ہوں، اور کو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ عوامی آدمی ہوں، میں تربیت والا آدمی ہوں، میں تربیت کرتا ہوں. میں اپنی اکیڈمی چلا رہا ہوں، اس میں تمام 99.99% میرے سٹی کا بچہ آتا ہے، پڑھے لکھے بچے آتے ہیں، ان کو ہم سمجھاتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ جب بچے اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں، ہم ان کے ذہن کے مطابق، طبیعت، کیفیات، موجودہ ماحول کے مطابق سمجھاتے ہیں تو بچے فرما برداری کی طرف آتے ہیں. میری کتاب قرب الہی لیں، اپنے گھر کے اندر رکھیں، اس کو پڑھائیں بچوں کو. اس میں جو ماں باپ کا چیپٹر ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی ایک دنیا کی کتاب دکھا دیں جس میں جس طرح میں نے ماں باپ کا حق بیان کیا اس طرز پہ لکھا ہو. یہ اللہ کے کمال ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ جس کو چاہے جیسے الہام فرمائے اس کو پڑھوائیں کتاب کو. بچے دیکھیں کتنے اچھے انداز سے آپ کے فرما بردار بنتے ہیں. بہرحال جو ہماری والدہ ہے، میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا دکھ درد بہت میں نے محسوس کیا ہے. اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے. اور میرا مشورہ آپ کے لیے ہوگا کہ معاف کر دیجئے گا. آپ ماں ہیں، آپ بڑی ہیں، آپ کا دل فراق یقیناً دکھا ہوا دل ہے، چھوڑ دیجئے گا ورنہ تباہ ہو جائے گا آپ کا بیٹا. اور اللہ نہ کرے بروز قیامت آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر وہ تڑپے گا، اس کا چہرہ فق ہوگا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوگا، وہ آپ سے فریاد کر رہا ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ فرمائے، کیونکہ ہر حق العبد کی تلفی میں حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے، اس کو بھی ہم تباہ کرتے ہیں. تو اس کی سزا اگر اللہ نے حکم فرما دیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. آپ دل بڑا رکھیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کاش کہ وہ بچہ یہ سن رہا ہو اور اس کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے. اور اس طرح کی جتنی اولادیں بیٹھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ایک بیکار مخلوق سمجھ کر چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک بظاہر پرسکون لائف گزار رہے ہیں، اور ایسے سو کو جانتا ہوں میں کہ ماں فوت ہو گئی، وہ جنازے تک میں نہیں آئے، ماں کو کینسر ہو گیا، بیمار ہو گئے، وہ ماں کے پاس نہیں آئے، اور وہ پھر عمرے اور حج کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید اب میں نے سارے اپنے گناہ دھو لیے. بھائی یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے صاف ستھرا نہیں ہوگا. اس میں اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر فوت ہو گئے تو آپ معافی بھی نہیں مانگ سکتے. اگر یہ خاتون فوت ہو گئیں تو بیٹے کے لیے تباہی ہے، پھر کیا کرے گا.
اس لیے ایسے جو اولاد ہمیں سن رہی ہو فوراً سے پیشتر اس کے تدارک کی طرف آئیں کہ بھائی